ماحول کیسا تھا رانا صاحب ویسے؟ خوشگوار ماحول تھا؟ ماحول بڑا خوشگوار اور رسپیکٹو تھا. وزیر اعظم نے ان کو بڑا وارم ویلکم کیا اور انہیں یاد دلایا کہ میں نے آپ کو مبارکباد دی تھی اور اس کے بعد میری یہ خواہش تھی کہ جو میٹنگز ہوں اس میں آپ تشریف لائیں، لیکن آپ باوجود جو ہے وہ تشریف نہ لا سکے. تو ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ آپ کی جماعت، آپ کا موقف جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ہمارا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ نے حلف اٹھایا ہے، میں نے اٹھایا، اس کے بھی کوئی آئینی قانونی تقاضے ہیں، تو ان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اپنی تو شہباز صاحب کو ذمہ پی داری ایم وہ صاحب کہہ پوری رہے تھے، کرنی کیا چاہیے. کہہ رہے تھے؟ میں ذرا وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جی شہباز صاحب نے بھی ان کو یعنی چیف منسٹر یا فریدی صاحب کہہ کے ہی ان کو مخاطب کیا، اور انہوں نے بھی جو 2-3 مرتبہ اگر یعنی بات چیت کرتے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کہہ کے ہی بات کی. تو اس پر پھر انہوں نے بھی خیر آگے سے یہی کہا کہ ہاں میری جو ہے وہ بالکل خواہش تھی کہ میں ان میٹنگز میں آتا، لیکن پر انہوں نے کہا کہ کوئی وجہ بنی، لیکن آئندہ کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ان تمام میٹنگز میں جو بھی ہوں گی تو ان کو میں اٹینڈ کروں گا. 2 چیزوں کے اوپر ہی، ایک ان کی طرف سے تھا اور ایک پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے تھا. پرائم منسٹر صاحب نے ان سے امن و امان کی صورتحال، خاص طور پہ دہشت گردی، اور اسی تناظر میں جو ہے وہ سی ٹی ڈی، اس کے اوپر انہوں نے بات کی. انہوں نے پنجاب سی ٹی ڈی کا بھی حوالہ دیا کہ اسے کس طرح سے انہوں نے کھڑا کیا اور کس طرح سے پنجاب جو ہے وہ دہشت گردی سے محفوظ اس وقت بھی ہوا اور آج بھی ہے. تو اس پر پھر جو ان کو 1% جو ہے اس کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ پیسے ہمیں پورے نہیں ملے، یا اس میں دہشت گردی کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کوئی اس قسم کی بات انہوں نے کی. تو کوئی پیسے نکلے مرکز کی طرف یا حساب برابر ہو گیا؟ نہیں، اس میں یعنی یہ جو فرسٹ ایجنڈا آئٹم تھی اس کے اوپر انہوں نے بہرحال وزیر اعظم کو پوری یقین دہانی کروائی کہ دہشت گردی کے خلاف ان کا بالکل وہ بڑا واضح ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا بھرپور آئینی قانونی کردار ادا کریں گے، اور صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کریں گے. دوسری طرف سے تو وہ آپریشن رکوا رہے ہیں. نہیں، آپریشن رکوانے والی انہوں نے بات وہ تو کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں ہونے چاہیے، ہمیں اجازت نہیں دینی. وہ تو نہیں، وہ ان کا فوجیں واپس بلائیں. ان کا جو ہے نا آپریشن یعنی جس طرح سے وہ چاہتے ہیں، ان کا ایک اپنا ہے کہ وہ جرگہ ہوا تو پھر ایسے ہوا، لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے اپنی پوری کمٹمنٹ کا اظہار کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو ہے فائنانس کا ساتھ لے کے آئے تھے بندہ اور فائلیں، ہاں جی، اس کے اوپر انہوں نے خیر پھر کافی کوئی 10 منٹ بات کی کہ جی ہمارا یہ کلیم ہے. اس پہ وزیر اعظم نے ایک 2 چیزوں کو انہوں نے کنٹراڈکٹ کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ہر وہ معاملہ جس میں آپ کا کسی طرح سے بھی کوئی رائٹ بنتا ہے، میں بالکل اس کو روکنے کے حق میں نہیں ہوں. ہمارے پلاننگ کے منسٹر چودھری احسن اقبال صاحب موجود تھے، سیکرٹری فائنانس امداد اللہ بسال صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ آج ہی ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس ایشو کو جو ہے وہ آپ دیکھیں، اور انہوں نے یقین دلایا کہ جو آپ کا بنتا ہوا نا اسے بڑھ کے دیں گے آپ کو. شہباز سپیڈ جس کو کہتے ہیں، شہباز سپیڈ کے اوپر انہوں نے کام کیا کہ جی انہوں نے یعنی آج ہی ان کی میٹنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ یہ جو کے پی کے ہاؤس ہے تو وہاں پہ میرا خیال ان کی میٹنگ ہو بھی گئی ہے. پھر تو بانی کا نام نہیں آیا بیچ میں، عمران خان کا؟ نہیں، ان 2 یعنی ایجنڈا آئٹم یہی تھی. ایجنڈا آئٹم یہ تھی. بات چیت میں کہیں آ گیا ہو تو آ گیا ہو، وہ تو پھر ویسے بات چیت میں تو بہت ساری باتیں، لیکن ایجنڈا آئٹم یہی تھی اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی. باقی وہ پرائم منسٹر صاحب نے شروع میں ہی اس بات کو یعنی ایک سائیڈ پہ اس انداز سے کر دیا کہ جو آپ کے سیاسی خیالات ہیں، جو آپ کا موقع وہ ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ رکھیں، ہم بھی اپنا رکھیں، لیکن ہمیں ملک کے لیے اور ریاست کے لیے ہمیں جو ہے تعاون کرنا چاہیے.
لیکن وہ جو موقف ہے رانا صاحب صرف موقف نہیں ہے، وہ اس نظام کی جڑ کو ہی نہیں مانتے. وہ نہ ان کو وزیر اعظم مانتے ہیں، نہ آپ کو سینیٹر مانتے ہیں، نہ وہ چیف تو پھر جسٹس کو. وہ کس سے ملنے آئے تھے؟ یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو پھر بہت بڑا ایک آپ کو قدم نظر آتا ہے ان کے بیہاف کے اوپر، کیونکہ وہ اگر یہ ہوتا ہے جی کہ ہمیں آپ پر اعتراض ہے، الیکشن رگ ہوئے ہیں، تو وہ چلتا رہتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور جنید اکبر صاحب کا ہم نے ٹویٹ دیکھا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو فارم 47 کے وزیر اعظم، یہ تو وزیر اعظم ہے ہی نہیں. نہیں تو یہ بھی تو نہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ آر ٹی ایس بٹھائے جانے کے وزیر اعظم تھے. تو پھر بطور وزیر اعظم تو ہم نے ان کو دیکھیں ڈیفیکٹو ڈی جورو جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹرائن ہے. تو ایک وزیر اعظم تو ملک کا وزیر اعظم ہے. جب یہ وزیر اعظم تھے تو ہم کہاں ان کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بطور وزیر اعظم، بطور ڈیفیکٹو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا. لیکن آپ کو ذاتی طور پر حیرانی ہوئی کہ یہ میٹنگ ہوئی؟ کیونکہ آپ مسلسل میٹنگز کی اور ٹیبل کی بات کرتے کرتے ایک جگہ پر آ کر آپ بھی ایگزاسٹ ہو گئے، تو آپ نے کہنا شروع کر دیا تھا جی نہیں تو نہ صحیح، تو پھر یہ جو ہے یہ تو دہشت گردوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ نے وہی بیانیہ لے لی تھا. آپ کو حیرانی ہوئی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نہیں، مجھے ابھی بھی کوئی نہ حیرانی ہے نہ کوئی مایوسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی تو بات اس میں ہے، لیکن حیرانی ہوئی کہ 8 فروری کے بعد تو پھر وہی راستہ ہے. یعنی راستہ تو جو ہے نا وہ تو سیاست میں، ڈیموکریسی میں جو ہے وہ ڈائلاگ سے نکلنا ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں نکلنا. راستہ تو وہی ہے. یہ 8 جو ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی امید 8 سے لگائی ہوگی، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ کہ ٹوٹل فیلئر ہوگا. 8 فروری ٹوٹل فیلئر ہوگا. انہوں نے تو بڑا مومنٹم جنریٹ کیا ہوا اپنی طرف سے، کبھی پنجاب میں آئے، پھر سندھ میں گئے، پھر تیار رہو. تو کوئی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ٹوٹل فیلئر ہوگا. تو آپ کی اسیسمنٹ کی کیا بنیاد ہے رانا صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایجیٹیشن کے بھی تو کوئی اصول، کوئی تقاضے، کوئی پریپریشن فارمولا ہم ہوتا ہے نا. ہم نے یعنی ساری زندگی سیاست میں کوئی 30-35 سال یہی کام کیا ہے. یہ جو ہے نا پہیا جام، یا جس طرح سے اسلام آباد کا گھراؤ کرنے چل پڑتے ہیں، یہ تو اس وقت کی باتیں ہوتی ہیں جب تحریک چل کے تو کامیابی کو چھو رہی ہوتی ہے. آخری امتحان، بلکہ رزلٹ، فائنل رزلٹ جو ہے. تو یہ آپ اب شروع وہاں سے کر رہے ہیں، تو پھر ناکامی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اہداف جو ہیں وہ بہت ایمبیشیس ہیں. جو تیاری ہے گراؤنڈ کے اوپر، کیونکہ آپ حلقوں سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں. کوئی ان کا قومی اسمبلی یعنی ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر، کوئی بندہ اپنے کسی حلقے میں جو ہے وہ متحرک نہیں ہے. اگر ایز پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب ہمارے جو ایم این اے، ایم پیز ہیں، ٹکٹ ہولڈر، ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ ادروائز ملنا جو رابطہ رہتا ہے نا، کسی جگہ پہ ان کا کوئی بندہ متحرک نہیں ہے. کوئی اعلانات نہیں ہے، کوئی میٹنگز نہیں ہے. جو ان کا کلٹ ہے نا جو ہے سوشل میڈیا پہ ہے، وہ کچھ لوگ نکلیں گے اور وہ دھر لیے جائیں گے، اور اس کے بعد جس طرح سے 26 نومبر کے بعد پورا سال ان میں پھر سخت نہ ہوئی، یہ اگلا 1 سال جو ہے بالکل پھر جب وہ پورا وہ جسے کہتے ہیں نا ٹھنڈ پروگرام رہے گا. تو یہ ٹھنڈ تو خیر ویسے ہی ہے ذرا زیادہ، لیکن یہ بتائیے گا تو اصل میں تو پھر آپ ان کے دھر لیے جانے کے اوپر تکیہ کر رہے ہیں، یعنی آپ نے پکڑ لینا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کوئی اکا دکا نکلے گا تو پھر اس کی شامت ہی آنی ہے نا. اس کی اکا دکا ہوگا تبھی شامت. یعنی احتجاج جو ہے نا، احتجاج اگر مؤثر ہو تو اس کے کنسیکوینسز، اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. اگر غیر مؤثر ہو تو پھر اس کے بالکل اثرات اور قسم کے ہوتے ہیں. واپس آئیے گا اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ سیاست کے اندر تو آپ کو ڈائلاگ ہی کرنا ہے جمہوریت کے اندر. یہ سیاسی معاملات پر کم، آج کی جو نشست تھی یہ ریاستی امور پر زیادہ، دہشت گردی کے حوالے سے. چلیں لیکن آپ کو کوئی رستہ کھلتا ہوا نظر آیا سیاسی ڈائلاگ؟ نہیں، دونوں یعنی دونوں جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے امن و امان کے حوالے سے بات کی، صوبائی حکومت کے دہشت گردی سے متعلق جو ہے وہ کردار کی، رول کی بات کی، اس کے اوپر انہوں نے مکمل جو ہے وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بالکل ہم اس میں جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہیں اور ہم اس میں تعاون کر بھی رہے ہیں، کریں گے. سی ٹی ڈی کے متعلق بھی انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر دیے کہ ہم نے تو آگے کافی جو ہے وہ فنڈز کو بڑھایا ہے. تو پھر پرائم منسٹر نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ٹھیک ہے ہم اس میں وہ اور آپ کو جو ہے وہ فنڈز وغیرہ دیں گے. اور اس کے بعد جو پھر انہوں نے فائنانس سے متعلق بات کی
پرائم منسٹر نے بھی ان کی جیسے انہوں نے جو مطالبہ کیا اسے ویسے ہی تسلیم کیا، اپنی ٹیم کو کہا کہ ان کے ساتھ ابھی بیٹھیں اور آج ہی اس معاملے کو ریزالو کریں، تو یہ پھر راستہ نکلا ہے نا، یہ راستہ نکلتا ہے. اور آپ کو اس میں سے مزید شاخیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل ضرور نکلیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا جو پرائم منسٹر صاحب سے ملنا اور ایک دوسرے کو احتراماً ایک دوسرے سے بات اور انڈرسٹینڈنگ، تو یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے چائے پانی بھی کیا کہ باتیں کرتے رہے؟ نہیں، چائے پانی بھی وہاں پہ جو نہیں، شہباز شریف والا چائے پانی یا نواز شریف والا چائے پانی، دونوں میں فرق ہوتا ہے ویسے؟ نہیں، اب یہ بھی بہتر ہوتا ہے. یہ شہباز شریف والا بہتر ہوتا ہے. اچھا، واپس ذرا میں دوبارہ ڈائلاگ کے اوپر آنا چاہوں گا. ان کی ٹرولنگ بہت ہو رہی ہے، میں ان کے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں ان کی ٹرولنگ، بلکہ میں یہ آج کی ملاقات، جی آج کی ملاقات کے اوپر ان کی پارٹی والے لوگ جو ہیں وہ اندر سے ٹرولنگ کر رہے ہیں. نہیں جانا چاہیے تھا. جنید اکبر کا ٹویٹ میں نے ایسے اس کا حوالہ نہیں دیا، اس کے اندر بھی ایک ٹرولنگ کا عنصر شامل ہے. جو ان کا بیان ہے وہ اس سے مختلف ہے، ٹویٹ اس سے مختلف ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کہ یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہو چکا ہے، اس لیول پر نہیں ہوا لیکن ہو چکا ہے کہ جب وہ ذرا قریب آ کے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو اپنی جماعت کی طرف سے دھکے اتنے لگتے ہیں کہ پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں؟ تو یہ نہ ہو کہ اب باہر آ کے اتنے تجزیے ہو رہے ہیں ہمارے تجزیے سمیت، تو وہ کہیں یار یہ بہت کاسٹ ہے، یا آپ کے خیال میں آج اتنی کمٹمنٹ دے گئے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ پائیں گے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بالکل جو بات درست ہو وہ کرنی چاہیے کہ ایک تو ان کا جو 8 مئی کے حوالے سے جو بھی ان کا سٹانس ہے، اس کے بعد جو بھی ان کا پولیٹیکل سٹانس ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوئی، نہ ہم نے ان سے پوچھا، نہ اس کے متعلق انہوں نے کوئی ہمیں یقین دہانی یا کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، نہ ہم نے کی، تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے اپنا جو ہے وہ فائنینشیل مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا کہ جی ہمارا یہ بنتا ہے، ہمیں یہ ملا ہے، ہمیں باقی جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ایک یعنی بڑے ہی رسپیکٹفل انداز میں ایک تو ان سے کہا کہ آپ میٹنگز میں آئیں تاکہ یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ان کے اوپر بات ہوتی رہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آئینی طور پہ میری یہ ذمہ داریاں ہیں، آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، جو بات کا امن و امان ہے، جو سبسٹنس اور آنسر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں چاہوں گا کہ یہ تصویر ہے نا، یہ سارا میڈیا وہ جو چلاتے ہیں وہ تصویروں کے حوالے سے، سیلفی کے حوالے سے، امیجز کے حوالے سے، یہ جو امیج ہے وزیر اعظم پاکستان قائد اعظم کی تصویر کے نیچے اور آپ اور آپ کے ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے اور سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصویر، اس کے کانسیکوینسز بڑے ہیں ان کے لیے، یہ تصویریں گلے پڑ جاتی ہیں ان کی. میں یہ جاننا چاہوں کہ آپ کے خیال میں کمٹمنٹ کا لیول یہ ہے کہ اگر پریشر آیا تو برداشت کر پائیں گے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی کو یا ان کی پارٹی کے لوگوں کو ان کے اوپر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ وہ صرف اگر آگے ہمیں ملیں تو اس ملنے سے ہی جو ہے وہ سارا کچھ کھو جائیں گے، تو پھر ان کو پھر چیف منسٹر انہوں نے کس طرح سے بنایا ہوا ہے؟ یعنی اعتماد تو پارٹیاں جو ہیں وہ اعتماد سے ہی چلتی ہیں. لیڈرشپ کو اپنے ورکرز کے اوپر، اپنے آفس بیئرز کے اوپر، اپنے ساتھیوں کے اوپر اعتماد کرنا پڑتا ہے. سیاست میں چاہے جتنا مرضی جو ہے وہ دھوکہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن بہرحال کام چلتا ہے اعتماد سے ہی ہے. اعتماد کے بغیر آپ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہاں پر اعتقاد پر اور اعتراض پر بھی چلتا ہے کام. ہم دیکھتے ہیں کہ اعتقاد کتنا ہے اور کس پر ہے، اور اعتراض کتنا ہے. رانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین